السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ اس جگہ سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفروا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عرفات سے لوٹیں، یعنی عرفات جائیں، وہاں وقوف کریں. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ عرفات کا وقوف کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، یہ حج کے ارکان میں سے ہے. یعنی حج اسی صورت میں ہوگا، حج اسی صورت میں ہوگا جب آدمی عرفہ کا وقوف کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. یعنی جو یہاں وقوف کرے گا اسی کا حج مانا جائے گا. زمانہ جاہلیت میں جو حرم کے باشندے تھے اور حرم کے طور طریقے پر چلنے والے تھے، وہ لوگ حج کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو وہ میدان عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ ہی میں آ کر کے احرام باندھ کر کے 9 ذی الحجہ کو منا سے مزدلفہ میں آ کے رک جاتے تھے. وہ حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، چونکہ میدان عرفات یہ حدود حرم کے باہر ہے اور مزدلفہ جو ہے یہ حرم کے اندر ہے، حرم کے اندر ہے. تو یہ حرم والے جو تھے قریش لوگ، یہ عرفات میں داخل نہیں ہوتے تھے. زمانہ جاہلیت میں اس طرح حج ہوتا تھا. یعنی جو قریشی تھے، مکہ کے باشندے تھے، اور ان کے طور طریقے کے اختیار کرنے والے جو لوگ تھے، وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے. یعنی لوگ کہاں سے لوٹتے تھے؟ عرفات کے میدان سے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے حج کیا ہے اور ان کے طور طریقے کو اسلام نے باقی رکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے تھے، حدود حرم سے باہر نکلتے تھے اور پھر عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آتے تھے، پھر مزدلفہ سے لوٹ کر کے منی آتے تھے. یہ حج کا طریقہ ہے. یعنی 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام منی میں رہیں گے، پھر یہاں منی سے 9 تاریخ کو صبح نکلیں گے. زوال آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں رہیں گے. میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کا جیسے سورج ڈوبے گا تو 10 تاریخ لگ جائے گی، تو سورج ڈوبنے کے بعد حجاج کرام عرفات سے لوٹیں گے. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے: ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یعنی میدان عرفات سے لوٹو. تو 9 ذی الحجہ کی شام کو حجاج کرام عرفات کے میدان سے نکل کر کے رات گزارنے کے لیے عرفات سے مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ میں آ کے مغرب عشاء کی باجماعت قصر کے ساتھ، جمع بین الصلاتین کے ساتھ نماز پڑھیں گے.
پھر اس کے بعد صبح ہوگی، فجر کی نماز پڑھیں گے، اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہاں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں گے، کثرت سے ذکر کریں گے، تلبیہ پکاریں گے، اور پھر یہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے نکل جائیں گے مینا کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یا حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ وہاں سے لوٹیں جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں افیضوا کما افاض ابراہیم علیہ السلام ومن سار علی نہجہ ولا تکن کاہل الجاہلیہ لا تقف اہل الحرم فی عرفات، لا تقف اہل الحرم فی عرفات، کہ تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے ابراہیم علیہ السلام لوٹے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر چلے تھے وہ بھی عرفات میں جاتے تھے، عرفات سے لوٹتے تھے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو زمانے جاہلیت والے تھے، اور وہ لوگ عرفات کے میدان میں قیام نہیں کرتے تھے، نہیں ٹھہرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہاں لکھتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیا ہے، حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ استغفار کریں۔ حج ہو چکا ہے، عرفات کا وقوف ہو چکا ہے، پھر وہاں سے لوٹ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ تم استغفار کرو۔ ثم اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستغفروا اللہ واستغفروا اللہ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج سے فراغت کے بعد یا فراغت کے وقت استغفار کا حکم دیا ہے، یعنی عرفات کا میدان، عرفات کے میدان میں قیام اور وقوف ہو گیا تو حج ادا ہو گیا، حج کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حج کی ادائیگی کے وقت یعنی اختتام کے وقت حکم دے رہا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ کیوں استغفار کرو؟ بھائی وہاں تو نیک کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عرفات میں وقوف کیے ہیں، دوپہر سے لے کے سورج ڈوبنے تک وہاں ذکر و اذکار اور بندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے استغفار کرو کہ اس عبادت کے دوران اگر کچھ خلل اور کمی کوتاہی ہو جائے تو اس استغفار سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ استغفار اس لیے بھی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق بخشی ہے کہ تم اتنی بڑی عبادت حج کی ادائیگی کر رہے ہو، اور اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لاؤ استغفار کی صورت میں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ تم یہاں آئے ہو حج کرنے کے لیے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں مگر وہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، کیونکہ استغفار کرنے سے یہ جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور مزید یہ کہ نیک عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے، عبادت کی توفیق رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے۔ دیکھیے پورا حج اگر ہم غور کریں تو پورا حج توحید اور ذکر و اذکار سے لبریز ہے، توحید اور ذکر و اذکار سے بھرا ہوا ہے۔ آدمی احرام باندھتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، توحید ہے، طواف کرتا ہے، اللہ اکبر ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، وہاں پہ ذکر و اذکار ہے، اور ان سارے اذکار میں دیکھیں تو توحید ہے۔ عرفات کے میدان میں استغفار کا حکم ہے، ذکر و اذکار کی تعلیم ہے، مزدلفہ میں صبح کے وقت ذکر و اذکار کی تعلیم ہے، کنکری پھینکتے وقت تکبیر اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے، قربانی کرتے ہیں حجاج کرام وہاں بھی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کا حکم ہے۔ مینا کے اندر 4 روز تک حجاج کرام رہتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ توحید ہے۔ تو پورا حج یہ ذکر اور توحید سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید مومن
اپنی اس استغفار کے نتیجے میں اپنی روح کو مضبوط بناتا ہے، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کی روح کو تقویت پہنچتی ہے، زندگی ملتی ہے، کیونکہ جب وہ کسی معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہ ہو یا کوتاہی کا شکار ہو یا کوئی گناہ ہو گیا ہو، اور انسان ہونے کے ناطے انسان خطاؤں میں گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو جس قدر آدمی کثرت سے توبہ و استغفار کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کرنے والا ہے، بہت بہت زیادہ مغفرت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کس کو بخشنے والا ہے؟ جو اس کے بندوں میں توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ کن پر رحم کرنے والا ہے؟ جو بندے استغفار کرنے والے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا اسے مغفرت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حج میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد استغفار کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کا حکم ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج ہے، حج کے اختتام پر حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دور میں، یعنی جب حج آپ کر چکے، دین مکمل ہو چکا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ جب فتح ہو گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں تیزی سے داخل ہو گئے، فوج در فوج داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ تو عبادت کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔